بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے۔ آج ہم کیا کیا سیکھیں گے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیو ڈیزائن میں جانا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک سائز منتخب کر لینا ہے، اور سائز منتخب کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائیں گے۔ گیلری پک ہے، آن لائن پک ہے، مائی فولڈر، ایڈ ٹیکسٹ، یہ سب ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں پیج بارڈر کی طرف۔ پیج بارڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس پیج پر کام کر رہے ہیں اسے بارڈر بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے مختلف بارڈر آ جائیں گے۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جن بارڈروں کے اوپر سٹار کا نشان ہے تو یہ پریمیم ہے۔ آپ نے اگر پریمیم حاصل کیا ہے تو اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ اوپر کے بارڈر فری ہیں، آپ ان میں سے بھی کوئی ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم ان میں سے یہ بارڈر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ بارڈر آ گیا۔ اب یہاں جب یہ بارڈر سلیکٹ ہے تو آپ کے سامنے چند آپشن ہیں۔ ڈیلیٹ سے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ری سائز سے اس کا سائز چھوٹا یا بڑا آپ کر سکتے ہیں، اس سے یہ سائز بڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ پلس کی طرف لے کے آئیں گے اور مائنس کی طرف لے جائیں گے تو اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا۔ ڈپلیکیٹ، اس کی کاپی نکل آئے گی۔ یہ سب میں نے آپ کو پہلے بتلایا ہوا۔ اوپیسٹی میں یہ ہے کہ آپ اس کے کلر کو تیز یا ہلکا بھی کر سکتے ہیں، اور نیچے آپشن ہے کلر کا، تو یہاں سے آپ کلر بھی اس بارڈر کے لیے منتخب کر سکتے ہیں، جیسے بلیک کلر بھی آپ اسے دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو یہ جامنی کلر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس سٹار والے آپشن کی طرف۔ اس پر ہم کلک کریں گے تو اس سے ہم یہ جو بارڈر کے پھول ہیں ان کا سائز بھی ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اوپر والا جو سائز ہے اس میں آپ بارڈر کے سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ اس کے پھول کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ آپ کو جتنا بھی سائز چاہیے ہو اس کے لیے تو آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے۔ تو یقیناً آپ کو پیج بارڈر کے بارے میں سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ ہم اسے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب ہمارے پاس یہ ہمارا اصل پیج ہو تو ہمارے سامنے، اور اس پہ کچھ بھی سلیکٹ شدہ نہ ہو، کچھ بھی ہم نے یہاں پر ایڈ نہ کیا ہو، تو ہم یہاں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں چند آپشن آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا ایڈ نیو کا، اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے ایڈ نیو کا مطلب ہے آپ کوئی بھی تصویر ہے یا ٹیکسٹ ہے آپ یہاں سے شامل کر سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ اس پر کلک کریں گے، یہ آپشن ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے ریسائز پیپر کا۔ ریسائز پیپر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس پر کلک کریں تو اگر ہم سے غلطی سے کوئی سائز آ گیا ہے تو ہم یہاں ریسائز میں آ کر اس کا سائز بدل سکتے ہیں، جیسے ہم سائز بدل لیتے ہیں یہاں سے۔ اور اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آ رہا، میں آپ کو اس کے حوالے سے سمجھاتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے ہم ادھر کوئی تصویر شامل کر لیتے ہیں، کوئی سی بھی ایک تصویر ہم لے آتے ہیں یہاں پر۔ جیسے یہ تصویر ہے، ہم اسے کراپ کر لیتے ہیں۔ اپلائی کر لیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس تصویر کو سیو کریں، سیو کیسے کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتلا دوں گا آخر میں۔ ہم نے سیو کر لیا۔ اب اگر ہم گیلری میں جائیں اور اس تصویر کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیں ہم نے یہ تصویر سیو کی ہے اسی اصل بیک گراؤنڈ پر، تو آپ اس کے ارد گرد دیکھ رہے ہیں وائٹ بیک گراؤنڈ آیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ جو ٹرانسفارڈ بیک گراؤنڈ ہے ہم اس پر کلک کریں تو یہ بیک گراؤنڈ جو وائٹ والا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اسے سیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے دکھائی دیتا ہے۔ تو ہم دوبارہ اسی گیلری میں آ جائیں گے اور یہاں سے ہم اس تصویر کو دیکھیں گے، دیکھو اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہو گیا۔ یہاں بیک گراؤنڈ تھا، یہاں ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ ہم دوبارہ اس تصویر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، اور اس ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے بعد ہے بیک گراؤنڈ کلر۔ بیک گراؤنڈ کلر پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ کا کلر بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ بلیک رکھنا چاہیں بلیک رکھ سکتے ہیں، ریڈ رکھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی آپ کلر رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم یہ ہلکا گلابی کلر رکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپشنز ہیں گائیڈ لائن کا۔ گائیڈ لائن کا کیا مطلب ہے؟ گائیڈ لائن کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس اوپن ہی ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ دیکھو پہلے ہم اسے آف کر لیتے ہیں۔ ہم نے آف کر لیا تو اب اگر ہم یہاں کوئی کام کریں، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک شیپ یہاں پر شامل کر لیتا ہوں، اور اس کی ہم سائز بھی بڑا کر لیتے ہیں۔ میں اسی کی ایک کاپی بھی لے لیتا ہوں، اس کا سائز الگ منتخب کر لیتا ہوں، اور اس کا کلر بھی تبدیل کر لیتا ہوں۔ اب ہم نے اس ڈبے کو، اس شیپ کو اس کے ساتھ اوپر ملانا ہے۔ کیسے ملائیں؟ اب اگر ہم
گائیڈ لائن اگر آف ہوگی تو ہمیں کافی پریشانی ہوگی یہاں میچ کرنے کے لیے کہ فکس نہیں آ رہا ہوگا، بہت محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے یہ کبھی یہ اس طرف آ جائے گا، کبھی تو بالکل اس کے اوپر چلا جائے گا ریڈ کلر کے۔ تو گائیڈ لائن چونکہ آف ہے تو ہمیں گائیڈیشن یہاں پر نہیں مل رہی، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی پریشانی ہو رہی۔ لیکن اگر ہماری گائیڈ لائن آن ہو، جیسے میں آن کر لیتا ہوں، آخر میں اب گائیڈ لائن آن کر لیں، اب آپ اس پر کلک کریں تو آپ دیکھیں، آپ اس کو ہلائیں گے تو آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں، کبھی گرین تو کبھی یہ جامنی کلر کی۔ اب ہم یہاں پر اسے لیں، یہ گائیڈ لائن نے خود بخود اس کو یہاں پر فکس کر لیا۔ اب ہم اس کی دوبارہ ایک کاپی نکال لیتے ہیں۔ اب یہ گائیڈ لائن کے ذریعے ہم اسے لے کے آئیں گے تو بآسانی کے ساتھ یہاں یہ سیو ہوتے جائیں گے، اس میں کافی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گائیڈ دیکھو سب ترتیب سے آ رہے ہیں بغیر محنت کے، تو گائیڈ لائن کا یہ فائدہ ہے۔ اچھا، جب ہمارے سامنے صرف خالی پیج ہو، اس کے اوپر کوئی بھی آپشن ہم نے سلیکٹ نہ کیا ہو، اسے اس سے پہلے تھا، جب میں یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں صبر۔ اب دیکھو کوئی بھی شیپ، کوئی بھی ٹیکسٹ نہیں ہے، تو نیچے آپ کو آپشن ملیں گے ریسائز پیپر کا اور ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کا، بیک گراؤنڈ کلر کا اور گائیڈ لائن کا۔ لیکن جیسے ہی ہم یہاں پر کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں، جیسے کوئی شیپ ہم شامل کر لیتے ہیں یہاں پر، یہ ہم نے شامل کر لیا، تو اب چونکہ یہ سلیکٹ ہے تو وہی آپشن آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتلایا، جب بھی کوئی چیز سلیکٹ ہوتی ہے تو یہ آپشن آتے ہیں، لیکن ہم اسے ان سلیکٹ کرتے ہیں تو اب نیچے دیکھیں، جہاں وہ 3 آپشن آ رہے تھے تو وہاں مزید کچھ آپشن آ گئے، جیسے یہ اپڈیٹ آل ٹیکسٹ کا آپشن آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چونکہ ہمارے پاس ابھی ٹیکسٹ اویلیبل نہیں ہے اس پیج کے اوپر، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بتا رہا ہے نو ٹیکسٹ فاؤنڈ آن پیپر۔ یہ اپڈیٹ آل ٹیکسٹ تبھی کام کرے گا جب آپ کے پاس مختلف ٹیکسٹ یہاں آپ نے لیے ہوئے ہوں اور انہیں آپ اپڈیٹ کرنا چاہیں تو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ زوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے تصویر کو زوم بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں زوم کے بٹن پر کلک کروں تو اسے میں زوم بھی کر سکتا ہوں۔ بسا اوقات ہم کچھ باریک لکھنا چاہتے ہیں اور اس کونے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، سائز اس کا چھوٹا ہوتا ہے، فون نمبر ہوتا ہے یا کچھ بھی، تو کافی پریشانی ہوتی ہے جب یہ زوم نہ ہو۔ جیسے میں آپ کو ادھر مثال کے طور پہ سمجھا بھی دیتا ہوں، ادھر ہم کوئی سا بھی نام شامل کر لیتے ہیں، اب اس کا سائز بھی چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اب ہمیں اس نام کو اس کونے میں رکھنا ہے، تو یہاں سے پکڑیں گے تو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے زوم کا آپشن ہے، اور زوم کا آپشن تبھی آئے گا جب آپ کوئی بھی شیپ، کوئی بھی ٹیکسٹ سلیکٹ شدہ نہ ہو، کیونکہ سلیکٹ شدہ ہوگا تو زوم کا آپشن نہیں آئے گا، اس لیے سب سے پہلے آپ نے ان سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے آپ کو زوم کا بٹن نظر آ جائے گا، یہ رہا۔ اب جب زوم کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تبھی آپ اسے زوم کر سکیں گے، اس کے بغیر آپ زوم نہیں کر سکتے، آپ جتنا بھی زوم کرنا چاہیں زوم کر سکتے ہیں۔ اب آپ اسے سلیکٹ تبھی کر سکتے ہیں جب زوم کے بٹن کو آف کریں، ہم زوم کے بٹن کو آف کر لیتے ہیں اور اسے سلیکٹ کر کے یہاں کونے میں ہم فکس کر سکتے ہیں اسے۔ اب دیکھیں بآسانی سے فکس ہو گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ اپنی حالت پر لے کے آئیں تو دوبارہ زوم کے بٹن پر کلک کرنا پڑے گا، اور دو انگلیوں سے آپ اسے زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انگلیوں سے زوم آؤٹ کرتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہو تو شارٹ کٹ کا بٹن بھی ہے، یہ ریسیٹ زوم، اس پر آپ کلک کریں گے تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا۔ زوم کے آگے ڈیلیٹ آل، یہ ڈیلیٹ آل کا بھی ایک نیا آپشن آیا، کیونکہ اس وقت تک اس سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی بھی شیپ، کوئی بھی ٹیکسٹ یہاں پر اویلیبل نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے ڈیلیٹ آل کا آپشن نہیں تھا۔ چونکہ اب ہمارے پاس شیپ بھی موجود ہے، ٹیکسٹ بھی موجود ہے، تو ڈیلیٹ آل پر آپ کلک کر کے ڈیلیٹ بھی اسے کر سکتے ہیں، اور گائیڈ لائن کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، ہم اسے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں۔ دوبارہ ہم ایڈ نیو پر آتے ہیں، تو پیج بارڈر کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا۔ ڈرا کا کیا مطلب ہے، تو ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کے اوپر لکیر لگانا چاہتے ہیں برش کے ذریعے، تو وہ آپ کہاں سے حاصل کریں گے، تو اس کے لیے ڈرا کا آپشن ہے۔ سب سے پہلے یہاں کلر کا نشان ہے، ہم کلر کو منتخب کر لیتے ہیں، جیسے میں ریڈ کلر منتخب کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد سائز ہے، تو یعنی آپ جو انگلی سے برش لگائیں گے ادھر، تو اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، آپ سائز اپنے حساب کے مطابق بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد برش، آپ کو کس قسم کا برش چاہیے، مارکر چاہیے، جیسے یہ مارکر پر کلک ہے، آپ یہاں پر انگلی سے کچھ لکھنا چاہیں گے تو مارکر کی طرح لکھا ہوا آئے گا۔ برش پر دوبارہ کلک کریں، آپ کو اسپرے کی طرح آپشن مل جائے گا، اور دوبارہ انک پر کلک کریں گے تو آپ کو انک کی طرح، یہ دیکھیں انک کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا سائز چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں سائز والے آپشن میں۔
اور یہاں مختلف ہیں، کافی سارے ہیں، آپ کو جو بھی پسند ہو ان میں سے آپ کوئی بھی ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو۔ اس کے بعد آپشن ہے یہ ڈیلیٹ کا، آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ مکمل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو ڈرا کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہے ٹیبل، اس کے لیے ہم باقاعدہ الگ سے اس کے بعد والا جو سبق ہوگا ہم اس کے لیے اس کا انتخاب کریں گے، کیونکہ یہ موضوع تھوڑا سا لمبا ہے تو ہم اسے اس ویڈیو میں نہیں چھیڑ سکتے۔ اس کے بعد ہے شیپس کی باری ہے، تو آپ شیپس والے بٹن پر کلک کریں۔ اچھا، یہ آپشن مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی اسپیشل ٹیکسٹ شیپ کی جگہ آ سکتا ہے اور کبھی اسپیشل یہ لوگو آ سکتا ہے، یہ مختلف بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ ان کے نام یاد کر لیں، ان کی شکلیں یاد کر لیں۔ آپ جب مکمل پڑھ لیں گے تو بھلے یہ ترتیب ان کی دائیں بائیں ہوتی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شیپ کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو مختلف شیپس مل جائیں گے، یہ بیسک بھی ہے، بلوب بھی ہے، بیجز کے بھی ہیں۔ یہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے مختلف آپشنز ہیں، بیسک کا ہے، بلوب کا ہے، بیجز کا ہے، اور نیچے آپ آئیں گے بیسک کے بھی کچھ نمونے آپ کو دکھائے گئے ہیں، اور آپ بیسک کے حوالے سے مزید دیکھنا چاہیں تو سی آل پر کلک کر سکتے ہیں یا تیر پر بھی کلک کر سکتے ہیں، تو آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم سی آل پر کلک کر لیتے ہیں تو بیسک کے حوالے سے جتنے بھی شیپ ہیں یہ ہمیں یہاں پر مل جائیں گے، آپ کسی بھی شیپ کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت کام آتے ہیں پوسٹوں کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ جو ہے کناریوں پر یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جسے ہم یہاں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، جیسے میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اب اسے آپ چھوٹا بڑا وہی ریسائز سے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ریسائز سے بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ جو سلیکٹ شدہ لائن ہے اس میں آپ کے سامنے اس طرف یہ تیر کا نشان نظر آ رہا ہوگا، اسے پکڑ کر آپ یوں کریں تو یہاں سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، آپ اگر اوپر کی طرف لے جائیں تو یہاں سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شارٹ کٹ میں چھوٹا اور بڑا ہو سکتا ہے۔ تو آپ اسے یہاں پر اسے تھوڑا سا بڑا کر لیں، سلیکٹ کر کے اسے ہم بڑا کر لیتے ہیں، اور یہاں اسے ہم فٹ کر لیتے ہیں۔ جس سے یہاں یہ آخری لائن، اگر ہم یہاں کوئی نوٹ لکھنا چاہیں یا کوئی ای میل دینا چاہیں، واٹس ایپ نمبر دینا چاہیں کسی بھی پوسٹ کے آخر میں، تو آپ اگر یہاں اس کے اوپر ای میل لکھیں گے تو طریقہ وہی ہے، آپ اسے ان سلیکٹ کر کے ایڈ نیو پر کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، جیسے میں کوئی سا بھی نمبر یہاں پر لکھ لیتا ہوں، تو آپ اسے یہاں سے اس کے سائز میں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں، یہ آپ اسے یہاں نمبر کو شامل کر سکتے ہیں، اور آپ اس کا فونٹ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز یہاں پر سیو کریں تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے، یہ شیپس جو ہوتے ہیں جب آپ کے پوسٹ کے اندر یہ شیپ ہوں گے تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ دوبارہ ہم اسی شیپ کی طرف آتے ہیں، اور بلوب کے حوالے سے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں پر نمونے دیکھ سکتے ہیں، اور سیال پر کلک کر کے مکمل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بیجز کے حوالے سے آپ دیکھیں، یہ بھی بہت ہی خوبصورت بیجز ہیں، انہیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اپنے پوسٹوں کے اندر۔ دیکھیں یہ کتنا، جیسے جلسوں کے اشتہارات ہوتے ہیں وہاں ایسے بیجز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس میں آپ کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، اس کے کلر کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں، سنگل کلر بھی آپ اسے دے سکتے ہیں، وائٹ یہ بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ اسے بلیک بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کلر آپ کو اچھا لگے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اور آپ اگر اس کے اندر کسی کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو نام بھی وہاں ایڈ ٹیکسٹ میں جا کے کوئی سا بھی آپ نام لکھنا چاہیں تو یہاں سے نام بھی لکھ سکتے ہیں، چونکہ اس کا کلر بھی بلیک ہے، فونٹ کا کلر بھی بلیک ہے، لہٰذا ہم اس کو وائٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم فونٹ تبدیل کر کے کلر پہ آ کے ہم اسے وائٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ نام یہاں اس کے بیچ میں، تو یہ شیپ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور پوسٹ میں اکثر بیشتر یہ کام آتے رہتے ہیں۔ آپ یہاں پر مختلف دیکھ سکتے ہیں، بارڈر کے حوالے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامک کے حوالے سے بھی آپ کو یہاں پر جو ہے شیپ مل جائیں گے، آپ انہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور اس اپنی پوسٹ کے اس کونے میں آ کر رکھنے، اسے بھی ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، جیسے ہم اس کا سائز یہاں سے چھوٹا کر لیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کو اور بھی مختلف شیپس دیکھنے کو مل جائیں گے۔ یہاں پر نیچے آپ آئیں گے کارنر، یعنی کونوں میں اگر آپ تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ کونے بھی
دے سکتے ہیں جیسے ہم، اور آئیکن سوشل میڈیا کے جو آئیکن ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور دل کے کوئی شیپ چاہیے ہو تو آپ وہاں سے بھی، اور سرکل گول نما شیپ آپ کو کوئی چاہیے ہو تو آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف شیپس ہیں، آپ ان میں پریکٹس کریں گے، انہیں دیکھیں گے تو آپ کے سامنے مختلف شیپ آئیں گے، اور ان میں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اسے سلیکٹ کر کے اس میں کام کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم اب اسی دائرے کے اندر اس کو لے آتے ہیں تو دیکھیں جی کتنا خوبصورت اور اچھا لک لگ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شیپ ہو جو یہاں آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہو اور آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سرچ بار میں اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو کافی سارے شیپس مل جائیں گے، مختلف لائن کے حوالے سے بھی آپ کو مختلف شیپس مل جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میں دوبارہ بیک سائڈ آتا ہوں۔ یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ ٹیبل میں اس پر کلک کر دیتا ہوں، اس کے بارے میں پڑھیں گے تو تفصیل سے آگے۔ یہ کتنے ڈبے آپ نے رکھنے ہیں، اگر آپ نے پریمیم حاصل کیا ہے تو آپ زیادہ ڈبے منتخب کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پریمیم حاصل نہیں کیا تو آپ صرف اور صرف 3 سے 4 ڈبے رکھ سکتے ہیں، زیادہ اپنے پسند کے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن آپ اگر شیپ میں آئیں گے اور یہاں آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے آگے ٹیبل چارٹ نظر آ رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں تو آپ کو یہاں بنے بنائے ٹیبل بھی مل سکتے ہیں مختلف، 3-4 سے تو زائد ہے، لیکن آپ کا مطلوبہ اگر یہاں مل گیا ڈبہ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیبل چارٹ ہے اس میں گزارا ہو جائے گا کام کا۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ذہن میں ایک بنایا ہوا کہ بھئی ایک کھانے میں نام آنے چاہیے، اور ایک میں جو ہے رزلٹ کے لیے آپ اگر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی پرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ وہاں مختلف کتابیں، تو یہاں آپ کا مقصد کے مطابق اگر ٹیبل چارٹ مل جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو آپ وہاں اصل ٹیبل سے جو آپشن ہے جو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس ٹیبل چارٹ میں دیکھ کر آپ کو اپنے کام کا ٹیبل یہاں مل جاتا ہے تو یہاں سے بھی اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، جسے ہم اس ایک ٹیبل کو یہاں پر سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور ان ٹیبل کے اندر اپنے کام ہم جو بھی ہم نے لکھائی کرنی ہے، جو بھی ہم نے نام لکھنے ہیں وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے پیج بارڈر کے حوالے سے بھی پڑھ لیا، ڈرا کے حوالے سے بھی پڑھ لیا، اور شیپس کے حوالے سے بھی پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے سبق میں ٹیبل کے حوالے سے پڑھیں گے۔